خالق کائنات کی طرف سے امت محمدیہ کو سال میں چند راتیں ایسی ملی ہیں جن میں خوب اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمت الہی کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں۔ ان میں عبادتوں، ریاضت اور دعائیں مانگنے والے شخص کو بارگاہ رب العزت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ ان راتوں میں جو شخص بیدار رہ کر عبادت کرتا ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں، یہ شب ان 5 راتوں میں بھی شامل ہے جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ آئیں ہم شب برات کی فضیلتوں اور برکتوں پر روایت سنتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلی بقرہ عید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور چوتھی عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی نجات ہے، یعنی اس رات کو نجات کی رات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات کو مسلمان عبادت و ریاضت میں گزار کر جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے بابرکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ شب برات میں جس طرح بھی ممکن ہو ہمیں تمام تر وقت غروب آفتاب سے طلوع فجر تک عبادت الہی میں ہی گزارنا چاہیے، مثلا ذکر و اذکار، درود و سلام اور تلاوت قرآن پاک الغرض جو بھی ممکن ہو سکے۔ لیکن عاشقان رسول کی آسانی کے لیے چند نوافل ذکر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ اس رات اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ جمع کر سکے۔ زہ نصیب کے شب برات میں دیگر عبادات و نوافل کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح کے نفل بھی ادا کر لیے جائیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح کا تفصیلی طریقہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میرے چچا جان اگر روزانہ یہ نماز ادا کر سکے تو ضرور کریں، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو ہر مہینے میں ادا کر لیا کریں، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ ادا کر لیا کریں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور ادا کریں۔